انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک برف ہی برف ہے۔ اتنی زیادہ برف اور وہ بھی 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز پورے امریکہ سے بھی کافی بڑا ہے۔ بھلے ہی جون جولائی کا مہینہ ہو، لیکن انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر پورے سال -50 سے -90 ڈگری تک رہتا ہے۔ اس شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ہی یہاں زندگی کی امید بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انٹارکٹیکا میں 400 سے بھی زیادہ لیک ڈسکور ہو چکے ہیں۔ دوستو، انٹارکٹیکا میں نہ تو کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی کنٹری کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ پوری انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشین لگے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کے برف کے نیچے کئی راز پوشیدہ ہے، اور کئی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس برف کے ڈھکے ہوئے اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ دنیا بستی ہے جہاں ایلینز کا راج۔ لیکن ریسرچر اور آرکیولوجسٹ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کی پوشیدہ رازوں کو بحث کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے یہاں چند ایسی حیرت انگیز چیزیں تلاش کی ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے، اور آج آپ کو دکھائیں گے انٹارکٹیکا کے برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8۔ حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا ایک کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر اگر کوئی خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی ہے، جہاں پہ پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک دفعہ بھی بارش نہیں ہوئی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے جن کی سپیڈ 220 کلومیٹر پر آور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ترین ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ارتھ کے تمام ایٹماسفیئر میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنا واکنگ روبوٹس مارس پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ نمبر 7۔ 2009 میں ایک ڈسکوری نے ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے جب انٹارکٹیکا کے برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا، لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ نہیں تھی کہ یہ بلی کا ڈھانچہ تھا، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ عام بلی نہیں بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ جب ریسرچ لیب میں اس عجیب بلی کے ڈھانچے پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ جانور کم سے کم 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے دھرتی پر پائے جاتے تھے۔ نمبر 6۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ کو انٹارکٹیکا سے انتہائی حیران کرنے والی انسانی کھوپڑیاں ملی۔ پہلی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ انٹارکٹیکا سے ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھی، اور دوسری حیران کرنے کی بات ان کھوپڑیوں کی شیپ تھی۔ جی ہاں، نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھتی تھی، کیونکہ ان کے سر ضرورت سے بھی زیادہ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ ان کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشنٹ سویلائزیشن میں اپنائی جاتی تھی۔ اس طرح کی کھوپڑیاں آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہے، تبھی ان کا شک ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے، اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن ایجپٹ سویلائزیشن سے ضرور ہوگا۔ نمبر 5۔ واٹر فال تو ہم سب نے کئی بار دیکھی ہے، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی ہی اس گلیشیئر کے اندر سے خون نکلتا ہے، لیکن جب ماڈرن سائنس نے اس پر مزید ریسرچ کی تو تب جو ان کو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جی ہاں، معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائم زیادہ سالٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پانی میں پہاڑ سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کی آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے، اور پانی کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ نمبر 4۔ بلڈ فال گلیشیئر کی موجودہ پانی میں سائنسدانوں کو ایک حیران کرنے والی چیز ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 ٹائپ کے بیکٹیریا پائے گئے، جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔
ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو اسی پلینٹ پر پائی جاتی ہے جہاں آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پر آئے کیسے، یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، پچھلے 50 سالوں کے دوران انٹارکٹیکا سے 10,000 سے بھی زیادہ میٹرائٹس مل چکے ہیں۔ میٹرائٹس ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری دھرتی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور دھرتی سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ملنے والے میٹرائٹس میں سے کئی 7 لاکھ سال پرانے ہیں۔ ویسے تو یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ ان میٹرائٹس کا تعلق کن ستاروں یا پلینٹ سے ہے، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا ایک چھوٹا میٹرائٹس 2015 میں ڈسکور کیا گیا، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی اور سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا ہے، کیونکہ اس میٹرائٹس کے اندر ایسے بیکٹیریا تھے جو مارس پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر ڈیپ ہے اور یہ پورا کنٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے، لیکن سائنسدانوں کو یہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، 1980 سے کئی آرکیالوجسٹ کو یہاں سے ڈائناسورز، موزاسورز اور پلیزاسورز کے ڈھانچے مل چکے ہیں۔ ان ڈھانچوں کی سائز 36 فیٹ بتائی جاتی ہے، جو ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ کی برابر بنتی ہے۔ جب ہڈیوں کی ان ڈھانچوں پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ کم از کم بھی 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ تب ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 70 لاکھ سال پہلے تک انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر رہنے کے قابل تھا، اور شاید تب یہ پہاڑ گہری برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوتے ہوں گے۔ نمبر 1، آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی میں ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے، کئی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہیں ہو سکا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور آخر ہماری دھرتی پر آیا کہاں سے۔